ایس ایچ اردو اسٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ کسی پہاڑ کی چوٹی پر ایک جادوگر رہتا تھا۔ جادوگر کی ناک نیلے رنگ کی تھی۔ سب لوگ اس کو نیلا جادوگر کہتے تھے۔ اسی پہاڑی کی دوسری چوٹی پر دوسرا جادوگر رہتا تھا۔ اس کی ناک لال رنگ کی تھی۔ لوگ اس کو لال جادوگر کہتے تھے۔ لال جادوگر اور نیلے جادوگر کی آپس میں گھٹمٹ رہتی تھی۔ ایک کہتا میری ناک لمبی ہے، دوسرا کہتا نہیں میری ناک لمبی ہے۔ دونوں جادوگر بہت ضدی تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نیلے رنگ کا جادوگر اپنے گھر نکل کر باغیچے میں آیا۔ بہار کا موسم تھا اور صبح کا وقت تھا۔ ہر طرف پھول کھلے ہوئے تھے، سبز لہرا رہے تھے۔ جادوگر کی خوش ہو کر کہا کیا پیارا موسم ہے۔ تب وہ سبز پر لیٹ گیا اور گیت گنگنانے لگا۔ اچانک اس کی چونک کر کہا میری ناک میرے اچھے اچھے کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے، ذرا دیکھو تو یہ کھانے کہاں پک رہے ہیں۔ اس نے اپنی ناک کو حکم دیا چل میری ناک چھو منتر کے زور سے لمبی ہو جا، اور نیلے جادوگر کی ناک لمبی ہوتی گئی، لمبی اور لمبی کہاں تک کہ پہاڑ کی ساتوں چوٹیوں کو پھلنگ گئی اور ہزاروں میل دور ایک گاؤں کے ایک پختہ کا مکان میں پہنچ گئی۔ مکان میں ایک زمیندار کا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شادا تھا۔ اس دن شادا نے اپنی سالگرہ منائی تھی اور اپنی ننھی منھی سہیلیوں کو کھانے کی دعوت دی تھی۔ پلاؤ، بریانی اور ڈھیر سارے اچھے اچھے کھانوں کی پلیٹیں میز پر سجی تھی۔ کھانوں کی میز پر بیٹھنے سے پہلے شادا نے سب سہیلیوں سے کہا آؤ ہم دوپٹے، چادریں اور اون باندھ کر لٹکا دیتے ہیں، لیکن وہاں اونگی کہاں جائے گی؟ اچانک نیلے رنگ کی ایک چھڑی گھر کے صحن میں کھڑی ہوئی نظر آئی۔ سب لڑکیوں نے اپنے رنگ برنگے دوپٹے، چادریں اور شال اس چھڑی پر لٹکا دی، لیکن وہ چھڑی تو نہ تھی۔ نیلے جادوگر کی ناک نیلی تھی۔ یہاں سے ہزار میل دور پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے نیلے جادوگر نے اپنے دل میں کہا یہ میری ناک سے کلجری کیوں ہو رہی ہے؟ تب اس نے اپنی ناک سے کہا اے میری ناک چھو منتر کے زور سے چھوٹی ہو جا۔ پھر تو نیلے جادوگر کی ناک چھوٹی ہوتی گئی، چھوٹی اور چھوٹی، اور تب وہ ناک قریب ہو گئی تو نیلا جادوگر خوشی سے اچھل پڑا۔ کیسے رنگ برنگا اور قیمتی کپڑے ہیں، یہ کپڑے میری اپنی بیٹی کے دہیز میں دوں گا۔ ادھر شادا نے اپنی سہیلیوں سے کہا نے دیکھا کہ نیلی چھڑی اس کے قریب کپڑوں سمیت اڑ چکی ہے تو پلیٹیں چھوڑ کر دوڑی۔ بہت شور مچایا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ نیلے جادوگر نے وہ سارے قیمتی کپڑے لال جادوگر کو دکھائے اور کہا اب بتاؤ بھلا تمہاری ناک لمبی ہے یا میری؟ لال جادوگر بہت کھسکھسا ہوا، اس کا منہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے زور زور سے پاؤں پٹکے اور گھر سے یہ کہتا ہوا نکلا کہ اب میں اپنا جادو دکھاؤں گا۔ لال جادوگر پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ گیا اور اس نے اپنی ناک بجھائی، اسے دور تک پھیلا لے، کوئی مزہ اور خوشبودار ناک میں نہ سونگھی۔ رات ہو گئی تو لال جادوگر اپنی ناک غصے سے موڑتا ہوا پہاڑ کی اونچی سے نیچے اتر گیا اور وہ رات بڑی بے چینی سے گزری۔ صبح ہوئی تو وہ پہاڑ کی دوسری چوٹی پر بیٹھ گیا۔ دیر تک اس نے اپنی ناک گھٹگھٹاتا رہا، دور تک ناک کو پھیلتا رہا، لیکن کوئی مزیدار خوشبو نہ سونگھی۔ یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ وہ لال جادوگر اس زور سے اپنی ناک سے غصے سے اڑتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور پھر نیچے اتر گیا۔ تیسرے دن لال جادوگر تیسری چوٹی پر پہنچا تھا، چوتھے دن چوتھی چوٹی پر، یہاں تک کہ 7 چوٹیوں پر چھان بین کری، لیکن مزیدار خوشبو نہ آئی۔ دل میں کہا میں اس ناک لمبے کا کروں گا کیا؟ لمبا کرتا جاؤں تو کہیں مزیدار خوشبو سونگھنے کو ملے گی۔ تب لال جادوگر نے اپنی ناک کو حکم دیا اے میری لال چھو منتر کے زور سے لمبی ہو جا، اور جادوگر کی ناک لمبی اور لمبی ہوتی گئی، یہاں تک کہ ساتوں چوٹیوں کی پرنگتی ہوئی اس زمیندار کے گھر میں جا پہنچی۔ زمیندار کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام شدو تھا۔ اس دن شدو نے اپنے دوستوں کو باغیچے میں کھیلنے کے لیے بلایا تھا۔ شدو اور ان کے دوستوں نے لال رنگ کی ایک مضبوط
بٹی بغیچے میں رکھی دور تک پھیلائی ہوئی تھی۔ سب بہت خوش تھے۔ شدو نے پلنگ لگائی تھی اور ڈنکی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھولے جھولنے لگے۔ دونوں لڑکوں نے اپنی چھلانگیں لگائی اور گھٹنی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھولا جھلانے لگے۔ زمیندار کے نوکر نے یہ کھیل دیکھا تو وہ ٹھہرو، میں رسا لاتا ہوں۔ گھٹنی پر رسا ڈال کر بہت مزے سے جھولے جھولے۔ پھر وہ سب لڑکے لال جادوگر کی ناک کے رسے سے جھولتے رہے اور ان کی چڑھتے رہے۔ ایک لڑکے کو شرارت سونگھی، اس نے لال جادوگر کی ناک پر چاقو کی نوک کھچنا شروع کر دی۔ سب لڑکے اس کوٹ پر نکال کر ناک کی چوب دی۔ اب سنو، یہ لال جادوگر کے مارے بلبلا اٹھا۔ ناک میں پن کی نوک لگتے ہی اسے سخت کھجلی ہوئی اور جب ناک میں چاقو کی نوک لگی تو وہ تکلیف کے مارے چیخ پڑا، ہائے میری ناک، ہائے میری ناک۔ لال جادوگر کی یہ چیخ سن کر نیلا جادوگر گھر سے نکل آیا۔ اپنی دیر لال جادوگر نے جادو کا زور لگا کر اپنی چٹکے کے ساتھ اپنی لال ناک زمیندار کے لڑکے اور دوسرے لڑکوں چھلانگ مار کر جھولے سے کود پڑے اور جب لال جادوگر کی ناک سونگھتے ہوئے قریب آئی تو اس نے دیکھا کہ ایک بری طرح سوج ہو گئی ہے اور لہولہان تھی۔ نیلا جادوگر لال جادوگر کی یہ قدرت دیکھ کر خوب ٹھکا مار کر ہنسا۔ بیچارہ لال جادوگر بہت شرمندہ ہوا۔